السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ رجب میں خیرات کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ آج قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا ذکر کروں گی جو 27 رجب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو جو بھی حاجت دل میں ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، ملازمت حاصل کرنی ہوگی، جو بھی حاجت جس قسم کی بھی ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ حاجت ناجائز نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل 27 رجب سے پہلے یہ سورت پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ 27 رجب سے پہلے کبھی بھی جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے قرآن پاک کی سورہ نبا، جو قرآن پاک کی 78ویں سورت ہے، قرآن پاک کا 30واں سپارہ عما یتساءلون کی پہلی سورت سورہ نبا ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ سورہ نبا 27 رجب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہو، جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہو، جو بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہو، جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ سورہ نبا کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ عز و جل کرم کرنے والا ہے، اللہ عز و جل آپ کی حاجت کو پورا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔